बूट पहन के आने की वजह से आपके यहाँ कैमरों वैमरों का बुरा असर तो नहीं पड़ता? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो कंप्यूटराइज चीज़ें हैं उनमें असर पड़ा करता है। बैठे चीज़ें इनको आपने ज़्यादा ही पीछे बैठा दिया लेडीज बेचारियों को। आवाज़ में दिक्कत तो कोई नहीं होगी मेरे ख्याल पहुँचने। ठीक आ रही है आवाज़? अच्छा, कौन सा सबक चल रहा था, ब्राउनिया का या कॉस्टिकम का? कॉस्टिकम मुकम्मल हो चुका है? नहीं जी, कॉस्टिकम अभी शुरू नहीं हुआ। शुरू भी नहीं हुआ? आप यहाँ मेरे साइडों पे ना बैठे, सामने आके बैठे, और मुझे यूं करके देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बेशक कुर्सियों में बैठे, लेकिन ज़रा पीछे सर सामने, बस ठीक है। अच्छा, कॉस्टिकम शुरू भी नहीं हुआ? जी नहीं हुजूर। कॉस्टिकम की तो मैं काफ़ी बातें बता चुका हूँ आपको, बीच बीच में बताई हैं जो। बीच बीच में जी तैयारी हो गई है कुछ ज़हनी तौर पर उसको एक्सेप्ट करने के लिए? जी जी, जी। ब्राउनिया में मुख्तसरन मेरा जो मैंने नोट्स रखे हैं उनसे मुझे अंदाज़ा है कि आपने म्यूकस मेम्ब्रेन पर असर, उज़ुलात पर असर, और हर किस्म की दर्दें जिनमें हरकत से इजाफ़ा हो, ये खसूसियत से ब्राउनिया का एक खासा है। और अमूमन म्यूकस मेम्ब्रेन्स खुश्क हो जाती हैं, और पसीना भी अगर रुक जाए तो उससे तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अगर पसीना जारी हो जाए तो फिर उससे आराम आता है। प्यास ब्राउनिया में बहुत ज़्यादा है, सवाए बाज़ सूरतों के, मसलन मुंह में जर्द छाले या मैदे पर अगर हो जाए इन्फ्लेमेशन, तो उस एक सूरत में प्यास इसकी कम हो जाती है। बाज़ दफ़ा इन्फ्लेमेशन से प्यास और ख्वाहिश बुझ जाती है, और बाज़ किस्म की इन्फ्लेमेशन ऐसी हैं जो अगर सेप्टिक हो जाएं तो उससे प्यास बहुत बढ़ जाती है, या थोड़े थोड़े पानी की बार बार आती है। तो ब्राउनिया में ये उस खुसूसी हिस्से में मैंने देखा है कि वो हिस्सा ऐसा है जिसमें प्यास कम हो जाती है। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा ब्राउनिया की दूसरी इलामतें पाई जाती हों और प्यास ना हो, तो फिर भी मैंने देखा है तो काम कर जाता है। इसलिए 100% हर इलामत का पाया जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्यास की शिद्दत बहरहाल ब्राउनिया के किरदार का एक नुमाया हिस्सा है। दाईं तरफ का रुझान बहुत मरूफ है। ब्राउनिया जो इब्तदाई तलबा हैं वो भी चंद बातें ब्राउनिया की तो बिल्कुल अजबर कर लेते हैं। राइट साइडेडनेस, दाईं तरफ बीमारियों का रुझान, प्यास और खुश्की और कब्ज़। और ये कब्ज़ जो है ये असहाल और पेचिश में भी बदल जाती है। ये बात हो चुकी है पहले? जी जी जी। चिड़चिड़ा मिजाज होता है इसका भी, और इसमें नक्समामिका और कैमोमिला भी चिड़चिड़े होते हैं बहुत। फ़र्क यह है कैमोमिला ब्राउनिया में चिड़चिड़ा नहीं कहना चाहिए। मैंने जहाँ तक देखा है मरीज़ों को गौर से, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है उनको ख़ास बीमारियों में। मसलन ब्राउनिया के मरीज़ अगर दम उसके लंग्स की बीमारियों में, नमूनिया में मुब्तला हों, तो हरकत भी तकलीफ़ देती है इनको, यहाँ तक कि बोलने की हरकत भी बर्दाश्त नहीं करते। तो कोई आके इनको तंग करे, कोई इयादत करे, तो उस पर एकदम टेम्पर रन करता है। ये खसूसियत से इसके अंदर पाई जाती है बात। कैमोमिला की बदतमीज़ी और गुस्सा जो है आम चीज़ है, उसके सारे किरदार पे फैला हुआ है, और ब्राउनिया का गुस्सा उसके किरदार का हिस्सा नहीं है। ये गलत है अगर ये कोई कहे कि ब्राउनिया के मिजाज में बदतमीज़ी और गुस्सा पाया जाता है। ब्राउनिया के मरीज़ मैंने देखे बड़े सॉफ्ट और बाखलाक, नरम मिजाज तो नहीं मगर दरमियाने मिजाज के, सिर्फ बाज़ तकलीफ़ों में उनका गुस्सा बढ़ता है। कैमोमिला का गुस्सा मैंने बताया है वो है ही गुस्सा बस, और वो बच्चा किसी हालत में भी हो वो बदअखलाक और एकदम गुस्सा वाला होगा। बाल मर्दों में भी ये आदत होती है, वो कहते हैं हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एकदम गुस्सा आ जाता है। वैसे हुस्न सलूक करने वाले हैं, लेकिन ऐसे एक मरीज़ का मैंने कैमोमिला से मुसलसल इलाज किया था,
اور میں نے کہا تمہاری رپورٹ نہیں بیوی کی رپورٹ آئے گی تو مانوں گا. اس کے بعد بیوی آئی بہت خوش, اس نے کہا بہت فرق پڑ گیا ہے, کہتے اب تو گھر کی زندگی بدل گئی ہے. تو جو مزاج کی باتیں ہیں ان میں مزاجی دوائیں خدا کے فضل سے تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں, اور بعض بے اختیاریاں ہیں مزاج کی, اس میں مزاجی دوائیں استعمال ہونی چاہیے. آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے جینز, اور بہت سی بد عادات کو یہ جینز کی طرف منسوب کر رہے ہیں. کینیڈا جب میں گیا تھا تو وہاں ایک مشہور صحافی جو اس وقت ان کے کینیڈا کے چوٹی سے صحافیوں میں سے ہیں, وہ ملنے آئے, ٹام ہارپر. ان سے اس موضوع پر اچھی خاصی بحث ہوئی, لیکن وقت کم تھا اس لیے ہم نے باقی بات چکا رکھی آئندہ کے لیے. آج کل یہ گے موومنٹ چلی ہوئی ہے امریکہ میں, نہایت ہی خبیثانہ, اور عیسائی ہونے کے باوجود اس بحث میں آتے ہی نہیں کہ گمورا اور دوسری کون سی تھی صدوم کی بستیوں کو خدا نے برباد کیا. تو کیسے ممکن ہے کہ جین میں چیز ہو اور اللہ تعالیٰ سزا دے دے؟ یہ محض دھوکہ ہے. قرآن کریم واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوا ہے, اور فطرت کے خلاف اس کی جین میں کچھ نہیں ہو سکتا. عادات بن جاتی ہیں جس کو ہم سیکنڈ نیچر کہتے ہیں, اور اس سے بعد بے اختیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ اگر جین ہوتی تو ہومیوپیتھک علاج سے اس کو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ جینیٹک سمبلز کو میرا نہیں خیال کہ ہومیوپیتھک تبدیل کر سکے. بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے, لیکن میں نے غور کیا ہے تو خیال یعنی آخری نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ڈیپ سیٹڈ ہیبٹس جو گویا انسان پر قبضہ کر لیں اور یوں محسوس ہو کہ اس کی فطرت کی آواز ہے وہ ہٹ ہی نہیں سکتا, ان کو ہومیوپیتھی توڑ دیتی ہے. اور ایسی عادتوں میں ہومیوپیتھی کے سوا اور کوئی علاج دنیا میں معلوم نہیں ہے, کیونکہ کلیم ہی نہیں کرتے. جہاں تک میں نے چائنیز سسٹم کا مطالعہ کیا ہے, طب کا تفصیلی نہیں, ان کے اصولوں کا, اور ایلوپیتھک کا, اس میں کہیں یہ کلیم نہیں ہے کہ گہری مزاجی رجحانات میں کوئی تبدیلیاں پیدا کر سکے. یہ کچھ اس کا اثر ہے جو گہری عادات کا, کچھ جسم کے اندر بعض ٹاکسنز پیدا ہو کر وہ بعض علامتیں پیدا کرتی ہیں. اگر ان کی جگہ کا معلوم ہو جائے کہ کہاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہاں علاج ہو جائے تو اس سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو برہمنیہ کی جو بدمزاجی ہے اس کو عموماً ہومیوپیتھ یعنی عموماً تو نہیں مگر بہت سے میں نے دیکھا کتابوں میں ذکر کر دیتے ہیں کہ کیموملا سے اور نکسوامیکا کے برابر ہے. یہ درست نہیں ہے. وہ خاص وقتوں میں خاص حالتوں میں ہوتی ہے, عموماً نہیں پائی جاتی. چکر میں نے بتایا تھا کھڑے ہو کر زیادہ آتے ہیں یا اٹھنے پر آتے ہیں, مگر میں نے اس پہ سجیسٹ کیا تھا شاید کہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہوتا ہو, لیکن برہمنیہ کو میں نے دوبارہ دیکھا ہے, لو بلڈ پریشر کی کوئی علامتیں نظر نہیں آئیں اس میں باقی جگہوں پر. اس لیے غالباً اس کا حرکت سے تعلق ہے. جب بیٹھ کر مریض بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا ایک دم کھڑا ہوتا ہے تو دو طرح سے بلڈ پریشر گرتا ہے, یا تو خون جو ہے وہ ٹانگوں میں چلا جاتا ہے. جو پنڈلیاں ہیں ان کو دوسرا دل بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اگر پنڈلیوں میں جان ختم ہو جائے تو خون اکثر نیچے کی طرف مائل ہو جاتا ہے, اور جتنی تیزی سے اس کو واپس دل کی طرف جانا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اس لیے دل کی پنڈلیاں مددگار ہیں. جہاں پنڈلیاں طاقتور ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دل کو ایک طبی سہارا ملتا ہے. ان پنڈلیوں میں اگر کمزوری ہو جائے تو یہ علامت پیدا ہوتی ہے. اس کی پہچان اگر کسی نے کرنی ہو کہ دونوں میں سے کون سی وجہ ہے, تو آسان پہچان یہ ہے کہ پنڈلیوں پر اگر آپ پٹیاں کس دیں, یا آج کل نئی جرابیں ملتی ہیں جن کو ران تک پہنا جاتا ہے, وہ اتنا پریشرائز کر دیتی ہیں ساری ٹانگ کو کہ نیچے سے اوپر تک وہ از خود خون وہاں کم جاتا ہے, اور جائے بھی تو نکلنے کی کرتا ہے. یعنی اس کو جانے میں زور لگانا پڑتا ہے, ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہوتی زیادہ. اگر
ایسے مریض کو یہ جراب پہنائی جائے. بعض بلڈ پریشر کے پرانے مریض تھے, ان کو کاربوویج میں نے دی اور فرق پڑتا تھا, لیکن اتنی کمزوری آ گئی تھی پنڈلیوں میں کہ مستقل اس کو تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی تھی کاربوویج ان باتوں میں عارضی اثر ڈالتی ہے, لیکن مستقل اس کو یہی سمجھا جائے کہ بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رکھے گی, یہ غلط بات ہے. ان کو میں نے یہ نسخہ جرابوں کا کہا اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے تکلیف ٹھیک ہو گئی. جراب پہننے کے بعد وہ جو بعض دفعہ ہوتا تھا بے ہوش ہو کے گر پڑیں گی, وہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئی. تو ایسے مریض کو یہ اگر پہنا کر دیکھا جائے اور پھر بھی چکر آئیں تو اس کا مطلب وہ برائمنیا کا مریض حرکت کی وجہ سے ہے. برائمنیا کا مریض معروف ہو اور یہ حالت ہو تو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے. میں نے چونکہ ذکر کر دیا تھا اس لیے بعد میں مجھے خیال آیا کہ شاید ایک غلط طرف نہ رجحان آپ کا چلا جائے. حضور آپ نے فرمایا تھا اعصاب پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, تو پنڈلیاں چونکہ وہ مسلز ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو طاقت دیتی ہو, پھر بھی دیتی ہے اس کی وجہ سے برائمنیا تو دیتی ہے. نہیں وہ تو وہی سیناریو ہے نا کہ بلڈ پریشر لو ہوا ہے. نہیں حضور وہ پھر وہ جو خون کا دوران ہے وہ بہتر ہوتا ہوگا. نہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک, برائمنیا کے چکروں کا صرف حرکت سے تعلق ہے, اس کا جو کانوں کے اندر ڈرم ہے اس سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا وہ بالکل اور سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اس میں سر درد عموماً گدی میں برائمنیا میں جا کے بیٹھتی ہے, بتایا تھا آپ کو. اور جو آنکھوں اور گدی دونوں میں بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ خواتین کو یاد ہونا چاہیے. نہیں, وہ خواتین والی دوا ہے سیمیسیفیوجا, ایکٹیریسیموسا یا سیمیسیفیوجا, ایک ہی بات ہے. اس میں آنکھوں پہ بیٹھتی ہے اور پیچھے بیٹھتی ہے, اور جو پیچھے درد بیٹھتی ہے اس میں ایک اور دوا بھی بتائی تھی جلسی میں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آگے اور پیچھے کی بحث نہیں, صرف پیچھے تھی, مگر ایک اور علامت بتائی تھی. وہ کیا تھی؟ نہیں, درد کی نوعیت میں یہ جو برائمنیا کی درد ہے یہ گدی میں پیچھے جا کے بیٹھتی ہے, لیکن جلسیمیم کی درد پیچھے سے شروع ہو کر کندھوں پر اور بازوؤں میں اترتی ہے, بیک پہ, ہاں گردن میں اترتی ہے. اس لیے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہری رہتی, اس کی شاخیں آگے پھیل جاتی ہیں. اور بعض ایسی سر دردیں ہیں جو بعض دواؤں کے نتیجے میں ان کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ نکسوامی کا زیادہ دے دیں کسی کو تو اس کو بھی سر درد شروع ہو جائے گی, اور برائمنیا زیادہ دے دیں تو اس کو بھی سر درد اسی قسم کی ہوتی ہے. ان دونوں کا سر درد میں اینٹی ڈوٹ جلسیمیم ہے. آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کیوں ہو رہی ہے. ایک آدمی کو آپ نے نکسوامی کا دیا ہے بار بار, اور ویسے اس کو بہت فائدہ پہنچا ہے, لیکن معلوم ہوتا ہے بعض حصوں میں اوور ڈوز ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے اعصابی درد ہوتی ہے وہ. اور اس کو ایک خوراک جلسیمیم 200 میں دے دیں, سونے سے پہلے بالکل آرام سے اٹھے گا, بالکل ہلکا پھلکا, کوئی درد کا نشان بھی نہیں رہتا. تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں. میں نے پہلے بتایا تھا, نہیں بتایا سر؟ اچھا. برائمنیا میں بتایا تھا ایک چیز, عدل بدلنا جو ہے نا, یہ بہت سی دواؤں میں پایا جاتا ہے. اس کا عدلنا بدلنا دو طرح سے ہے, یا اخراجات پسینے وغیرہ وہ رک جائیں تو تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں, علاج کریں تو وہ اخراجات دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں, میوکس میمبرینز بھیگ جاتی ہیں, جلد سے جو ہے نا پانی کا اخراج وغیرہ وہ عام شروع ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے مینسز بند ہو جائیں, نوز بلیڈ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ الٹ ہے, انٹرنل خشکی ہوئی ہے اور باہر چل پڑا ہے کچھ. تو اس نوز بلیڈ کے اوپر اگر مینسز کے دوران مینسز بند ہونے کے نتیجے میں ہو تو اس وقت آپ ان کو یہ دیکھیں, آپ کو بہت جلدی فائدہ محسوس ہوگا. کالے موتیوں میں بھی میں نے بتایا تھا کام آ جاتی ہے. نیٹریمور کی بجائے کی طرح پپڑیاں ہونٹوں پر, خشک پپڑیاں جو بخاروں سے عموماً آ جایا کرتی ہیں, ملیریا بخار کا خاص حصہ ہیں یہ,
تو اس میں برائونیا بھی ہے، اور برائونیا کا کرونک میں نے بتایا تھا نیٹرمیور، برائونیا کا بھی کرونک ہے، پلسٹیلا کا بھی کرونک ہے، حالانکہ ایک میں پیاس نہیں ہے، ایک میں ہے۔ غم کے اثرات کا کرونک ہے نیٹرمیور، اور عام طور پر روزمرہ حرکت سے جو تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں اس میں خشکی، جھلیوں کی چھینکیں وغیرہ، اس میں نیٹرمیور بہت اچھی دوا ہے، روزمرہ کے نزلوں میں بہت اچھی دوا ہے۔ لیکن برائونیا جہاں ٹھہر جائے اس سے آگے جو دوائیں اس کو اٹھا کے لے جاتی ہیں ان میں ایک نیٹرمیور بھی ہے۔ سانس کی نالی میں سٹیکینس، یہ عام طور پر ہیپاسرپ کی طرف اس کا خیال جاتا ہے، اس سے ہیپاسرپ کی طرف خیال جاتا ہے۔ ہیپاسرپ میں جو بلغم وغیرہ ہیں وہ اندر چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اور نالیوں میں پھنستے ہیں، اس لیے ایسے مریضوں کو اگر دمہ نہ بھی ہو تو وقتی طور پر دموی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا بار بار کھانس کر اس کو چھڑانا پڑتا ہے۔ ایسے مریضوں میں اگر ہیپاسرپ کام نہ کرے تو برائونیا کا سوچنا چاہیے۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، ایک مریض نے مجھے، اس کو میں نے بتایا تھا ہیپاسرپ، 1-2 اور دوائیں بھی استعمال کریں، بیلاڈونا، آرسنک ملا کر کئی چیزیں، وہ ناکام رہا، تو اس کو میں نے برائونیا دیا، اور اللہ کے فضل سے ایک ہی ڈوز سے دوسرے دن اس نے کہا طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی ہے، وہ کھل گیا ہے بلغم۔ تو اگر جھلیوں کی خشکی ایسی حد تک ہو جائے کہ بلغم بھی خشک ہو کے چمٹ جائے اور عمومی مزاج برائونیا کا ہو تو پھر ہیپاسرپ وغیرہ کام نہیں کریں گے، پھر برائونیا دینی پڑے گی۔ جگر کا کچھ حصہ سوجا ہوا ہوتا ہے، اگر پورا سوج جائے جگر تو وہ تو بہت بڑی ہوئی حالت ہوتی ہے، لیکن بعض حصوں کا سوجنا اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جگر کے اوپر اتنا اثر ہے اس کا کہ اگر سلفر کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو ہیپاٹائٹس، بلکہ بعض کیسز میں یقینی طور پر ثابت شدہ کینسر بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس لیے برائونیا معمولی دوا نہیں، بہت ہی اہم دوا ہے، لیکن سلفر کے ساتھ کمبینیشن کے ساتھ دینا پڑتا ہے، اکیلا برائونیا کام نہیں کرتا۔ سلفر عموماً میں 30 میں دیتا ہوں جگر کے کیسز میں، اور برائونیا 200 میں، ہفتے میں 2-3 دفعہ برائونیا، اور سلفر روزانہ دن میں 3 دفعہ۔ عورتوں میں جو مینسس کے تکلیفوں کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں برائونیا کا اور نکسوامی کا فرق بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ فرق نہیں، لیکن اس میں بتایا تھا، نہیں بتایا تھا، اب وہ بھول گیا۔ کسی کو یاد ہے؟ آپ بتائیں، پیر صاحب کو یادداشت کہتے ہیں بڑی تیز ہے کیا؟ دیر سے شروع ہوتے ہیں، دیر سے شروع ہو تو دیر تک رہتے ہیں، جلدی شروع ہو تو نقص میں بھی اور برائونیا میں بھی دونوں میں جلدی آنے کے رجحانات ہیں۔ نکسوامی کی علامت یہ ہے کہ جلدی آ جاتا ہے مگر زیادہ نہیں ہوتا، اور رن کرتا ہے یہاں تک کہ مینسس کے نارمل پیریڈ میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب مینسس ختم ہوتے ہیں ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جو ایکسٹرا پارٹ ساتھ لگا ہوا ہے وہ مینسس سے پہلے آئے تو سارا فلو لمبا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ابھی ختم ہو رہا ہوتا ہے بیماری کا حصہ، تو نارمل مینسس شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بعد میں آئے نکسوامی کا، تو بعد کا منع مینسس رک ہی جائیں، نہ آئیں، تو پھر یہ پہلے آنے کی بجائے بعد میں آتا ہے، اور مینسس کی بجائے تھوڑے سے مینسس اس کے وقت گزرنے کے بعد دکھائی دیتے ہیں، لیکن زیادہ لمبا نہیں چلتا۔ تو اس لیے ڈاکٹر لکھتے ہیں پہلے آئے تو لمبا، بعد میں آئے تو مختصر، حالانکہ وہ مینسس کی بجائے آتا ہے۔ پھر برائونیا میں یہ علامت ہے کہ پہلے جب آتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا خون زیادہ ہو جاتا ہے کہ انیمک ہو جاتی ہیں ایسی عورتیں جن کو یہ بیماری ہو، اور خصوصی علامت یہ ہے کہ بستر سے قدم نیچے رکھا
اور شراٹے شروع ہو جاتے ہیں خون کے. اس لیے سخت نقاہت, کمزوری, ہر وقت لیٹے رہنے کی مجبوری, یہ اس کی خاص علامتیں, اس لیے فوراً پہچانی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ جو کتابوں میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ دونوں نقص میں بھی وقت سے پہلے اور زیادہ حالانکہ زیادہ دن ہونا چاہیے. وقت سے پہلے اور زیادہ سے برائیونیا کی علامت ہے, نقص کی نہیں ہے. دائیں اووری کی تکلیف میں گٹھلیوں کی دوا ہے برائیونیا, لیکن کینسرس گٹھلیوں میں دائیں طرف ہونے کے باوجود, جو خاص طور پر جو بریسٹ پہ ظاہر ہو گئی تھی, میں نے برائیونیا کو کبھی کوئی اثر کرتے نہیں دیکھا. اس کا عام گٹھلیوں سے تعلق ہے اور اس کی گٹھلیاں سخت ہوتی ہیں, مگر کینسرس گٹھلیاں برائیونیا سے کوئی شفا نہیں پاتی, میرے علم میں نہیں ہے. اس کے متعلق کہا جاتا ہے بلغم نمونیا وغیرہ میں اینٹ کے رنگ کی. اب باقی علامتیں موجود ہوتی ہیں اور ہومیوپیتھ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بلغم کا رنگ اینٹ کا ہو تو پھر دیں. یہ علامتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اس کے اندر چونکہ خشکی ہے اور میوکس میمبرینز کریک کرتی ہیں, اس لیے خون اس طرح سیپ کرتا ہے اس میں کہ بلغم کے اندر داخل ہو کر اس کا جز بن جاتا ہے. اور خون ملا ہوا بلغم جس میں الگ خون کے سپاٹس نہ ہوں, وہ اینٹ کے رنگ کا دکھائی دیتا ہے. اس لیے یہ اس کی علامت ہے, اور ضروری نہیں کہ یہ علامت ظاہر ہو. یہ بعض دفعہ ایڈوانس سٹیجز میں, عام طور پر نمونیا میں چونکہ زیادہ جلدی سے مریض کی حالت بگڑتی ہے, وہاں یہ دکھائی دیتی ہیں علامتیں. مگر روزمرہ کے بلغم میں اگر یہ رنگ ڈھونڈیں گے تو کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گا. برائیونیا کا رنگ بالکل نارمل ہوگا عام بلغم کا. اگر انفیکشن ساتھ ہو جائے تو سبز ہو جاتا ہے, اگر انفیکشن نہ ہو تو سفیدی مائل یا زردی مائل, ہلکی زردی مائل. سبز رنگ کا بلغم جہاں بتایا جاتا ہے وہاں یاد رکھنا چاہیے کہ جب بچوں کو نزلہ بگڑ جائے اور اس میں گہری انفیکشن ہو جائے, اس وقت سبزی آتی ہے. اور سبزی دراصل انفیکشن کی علامت ہے اور کوئی تمیز کرنے والی علامت نہیں ہے, وارن کرنے والی علامت ہے. اس لیے جو یہ کہتے ہیں فلاں میں سبزی ہوگی, یہ علامت ہے اس دوا کی, غلط کہتے ہیں. سبزی ایک اور چیز کی علامت ہے, ہر جگہ موجود ہوتی ہے. یہ بات اگر آپ غور سے نہ دیکھیں کہ کون سی کس چیز کی علامت ہے تو اس سے مٹیریل میڈیکا ہی بگڑ جاتے ہیں. اور لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک چیز مزاج کا حصہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے. اس کی وجہ سے وہ, چونکہ بعض بیماریوں میں دیکھا گیا یہ ہوتا ہے, وہ آنکھیں بند کر کے مٹیریل میڈیکا میں اس بات کو داخل کر دیتے ہیں. اس کی ایک مثال کیمومیلا ہے, جس کی میں نے پہلے بھی دی تھی. کیمومیلا سخت غصے والی اور بدمزاجی والی دوائی, یہ اس کا خاص حصہ ہے. اور اس کی اصل وجہ اعصاب سے تعلق رکھتی ہے. کیمومیلا بے انتہا حساس بچوں اور بڑوں کی دوا ہے. اور حساس لوگ خواہ بدخلق بھی ہوں, اندرونی طور پر حساس ہوتے ہیں. بعض دفعہ ان کا پتہ نہیں لگتا کہ حساس ہیں. وہ پھرتے رہتے ہیں چپ کر کے گھر میں اور ایک دم غصہ پھوٹتا ہے, حالانکہ وہ اعصابی تناؤ جو ہے وہ شروع ہوا ہوتا ہے, بلڈ کر جاتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسے ڈل ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, ہوش ہی نہیں کسی چیز کی. لیکن کیمومیلا کا مریض حساس ہوتا ہے, یہ ہے اصل بنیادی وجہ. اس کی وجہ سے اس کا غصہ ہوتا ہے بہت. کیمومیلا میں یہ خاص علامت ہے کہ گرمی سے آرام آتا ہے, اور یہ اس کا مزاج ہے. دانتوں کی تکلیف میں کیمومیلا بہت استعمال ہوتی ہے, اور وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمومیلا کے مزاج میں ہے کہ گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے. اب یہ کنٹراڈکشن آ جاتی ہے. اگر مزاج یہ ہے کہ گرمی سے تکلیف کم ہوتی ہے, یعنی سکون ملتا ہے بیرونی چیزوں کو, تو گرمی سے بڑھتی کیوں ہے؟ میں یہ مثال آپ کے سامنے کھول کے دے رہا ہوں. آپ کو ہومیوپیتھ بننا ہے تو بہت باریک نظر سے
दवाओं के मिजाज को समझना और उनके फ़लसफ़े को समझना चाहिए। वजह यह है कि दांत के दर्द में अमूमन नर्व्स सेंसिटिव हो जाती हैं, और कैमोमिला के नर्व हैं ही पहले सेंसिटिव, और सेंसिटिव नर्व्स को अगर वहाँ हीट पहुँचे तो शदीद तकलीफ होती है। और ये कैमोमिला का हिस्सा नहीं, ये असाब का एक मुस्तकिल एक मिजाज अपना है, असाबी मिजाज। उसको कैमोमिला की तरफ मंसूब करना ही गलत है। उसकी डिस्कशन ये होनी चाहिए कि दांत के दर्द में अमूमन असाब के अंदर तनाव पैदा हो जाता है और हिद्दत पैदा हो जाती है, और कोई गर्म चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए ठंडी चीज़ उनको फ़ायदा देती है। तो ये कैमोमिला के मिजाज का हिस्सा नहीं था, गलती से आ गया है। असाब के मिजाज का हिस्सा है। हर जगह जहाँ भी असाबी तकलीफ़ें होंगी, अगर वहाँ खुली नर्व्स हों तो वहाँ गर्मी शदीद तकलीफ़ पहुँचाती है। खुली हों, अगर जिस्म के अंदर हों तो उनका और हिसाब हो जाता है, वो फिर जिस्म के अमूमी मिजाज के मुताबिक बिहेव करती हैं। इसलिए ये फ़र्क भी आपको याद रख लेना चाहिए कि दांतों के मामले में नर्व एंड्स नंगे हो जाते हैं, इसलिए मरीज़ के मिजाज को छोड़कर नर्व अपना मिजाज दिखाती हैं, और अगर वो छुपी हुई हो नर्व अंदर तो फिर मरीज़ का मिजाज ज़ाहिर करती हैं। इसलिए हर ऐसी नर्व जो ढकी हुई छुपी नॉर्मल कोर्स में चल रही है, उसमें कैमोमिला के मरीज़ हो तो उसको गर्मी से आराम आएगा। अगर नर्व नंगे होंगे तो वहाँ गर्मी से तकलीफ होगी। समझ गए बात? ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती इस तरह, इसलिए एमडी होम्योपैथ में चाहता हूँ ऐसे ज़हीन और वाज़ेह तौर पर देखने वाले हों मर्ज़ों को कि कोई कन्फ्यूजन दिमाग में बाकी न रहे, और जब मटीरियल मेडिका पढ़ें तो साथ साथ एनालाइज भी करना शुरू करें और देखें कि ये क्या वजह है, कोई तजाद है तो क्यों है। तो ईंट वाला बलगम अब हर जगह पड़ेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न दें। आपको ये पता है कि अगर बीमारी बढ़ जाएगी ब्राउनिया की तो खून सीप करेगा, और इतना आहिस्ता आहिस्ता वो सीप करता है, खुसूसन नमूनिया वाले हिस्से में, कि वो सारे लंग्स हल्का हल्का खून बहाते हैं, क्योंकि बलगम स्टिकी होता है, वो साथ उसके अंदर जो जो बलगम बनता है जहाँ वहीं से खून सीप कर रहा है, तो उसकी तख्लीक में दाखिल हो जाता है। इसलिए डॉक्टर ये नहीं पहचान सकता कि ये यहाँ खून है, यहाँ खून का एक स्पॉट है। बाज़ खून के मिलावट बलगमों में होती है, एक तरफ आप देखेंगे ना सुर्खी की एक लहर मौजूद है, कहीं वो स्याही का एक हिस्सा पाएंगे जमा हुआ खून का, वो और चीज़ है। ब्राउनिया में सीप करता है। सर्दी से गर्मी में तकलीफ बढ़ जाती है, सर्द से गर्म मौसम में आने से तकलीफ बढ़ती है। नमूनिया जो होता है वो गर्म सर्द होने के नतीजे में होता है, गर्मी से नहीं होता। ये भी इसीलिए मैंने बताया आपको, ये फ़र्क याद रखें। झटके मैंने बताए थे, इसमें बहुत पाए जाते हैं, याद है? दाएं तरफ झटके, दाईं तरफ झटके। और हेलिब्रस की मिसाल भी दी थी, हेलिब्रस नाइगर दाईं तरफ के झटकों की मशहूर दवा है, और ब्राउनिया को दबाने से आराम आएगा वहाँ, क्योंकि जिस करवट ब्राउनिया का मरीज़ लेटे उसको उस तरफ आराम आता है। इसलिए झटके भी अगर उस करवट मरीज़ को उल्टा दें तो उसको सुकून मिले तो वो ब्राउनिया है, और अगर बढ़ जाए सुकून ना मिले तो क्या होता है? सिमिसीफ्यूजा। सिमिसीफ्यूजा जिस तरफ लटाएंगे वहाँ झटके शुरू हो जाएंगे, उल्टा हिसाब है। तो सिमिसीफ्यूजा के झटके जो हैं उनका हरकत और सुकून से कोई ताल्लुक, यानी हरकत से कोई ताल्लुक नहीं, सुकून से बढ़ते हैं या दबाव से बढ़ते हैं। सुकून भी नहीं कहना चाहिए, दबाव करेंगे तो वो पल्सेट करनी शुरू हो जाएगी जगह। किसी और जगह भी मजबूती से आप उसको हाथ से पकड़ें तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पट्टे फड़कने लग जाएंगे। तो दबाव है जो सिमिसीफ्यूजा बर्दाश्त नहीं करती, और उसके रद्द अमल के तौर पर असाब फड़कने लग जाते हैं। ब्राउनिया को आराम आएगा, और हेलिब्रस को
आमतौर पर अपोजिट साइड पे झटके लगते हैं। जिस करवट लेटा हो उससे अपोजिट साइड पे झटके लगते हैं, ठीक है। जी जिस करवट लेटा हो वहाँ झटके लगें तो क्या है, फ्यूजन सेमिसिफ हो जाए। अपोजिट साइड पे झटके लगें, हेलिब्रस हेलिब्रस। राइट साइड को झटके लगें ब्राउनिया तो ब्राउनिया, मगर अगर उस करवट लिटा दें तो आराम आना शुरू हो जाता है। ये 3 बड़े वाज़ेह हैं फ़र्क। बच्चों में ये बीमारियां पाई जाती हैं और उस पर बड़ी मुश्किल पेश आती है। शुरू में जब मैं बच्चे देखता था तो बड़ी ज़हनी कोफ्त होती थी, इससे पूछे आदमी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन बाद ऐसी इलामतें हैं जिनको आप ज़हन नशीन कर लें तो 2, 3, 4 हालतों में से कोई एक ज़रूर मिल जाएगी। उसको थोड़ा सा उल्टें पुलटें तो आपको समझ आ जाएगी, बगैर कुछ पूछे आप सही तशख़ीस कर सकते हैं। ब्राउनिया में भी मैंने बताया था आहिस्ता आहिस्ता आने वाले मर्ज़ हैं जो बढ़ते जाते हैं, मगर जो हाद अमराज हैं, नमूनिया वगैरह, उनमें इसकी आहिस्तगी से ये मुराद नहीं कि 4-5 दिन लगते हैं। ब्राउनिया को सुबह अगर सर्दी लगी है तो शाम तक उसके असर ज़ाहिर होने शुरू होते हैं, दूसरे दिन सुबह तक पूरा मरीज़ जकड़ा जाता है। मगर एक और मतलब है आहिस्ता का, उसमें ब्राउनिया के जोड़ों की दर्दें, उसकी असाबी तकलीफ़ें, जिनके अंदर बाज़ जहरीले मादे बैठ चुके होते हैं, ये जो हिस्सा है इसका लंबा अरसा होता है काफ़ी, यानी साल, 2 साल, 4 साल में ब्राउनिया के मरीज़ बिगड़ते बिगड़ते क्रॉनिक बन जाता है। इसलिए कि वो मर्ज़ें ही ऐसी हैं, इसलिए उन मर्ज़ों के मुताबिक इसका मिजाज, आहिस्तगी का जो मिजाज है वो लंबे अरसे तक फैल जाता है। जो अमराज फौरी नौयत की हैं उनमें भी ब्राउनिया का आहिस्तगी का मिजाज उनके हमले को सुस्त कर देता है। लेकिन एकोनाइट हो तो उधर सर्दी लगी, उधर एकदम बीमारी भड़क उठी। बेलाडोना, उधर सर्दी लगी या तकलीफ हुई, उधर बीमारी भड़क उठी। तो ये फ़र्क है ब्राउनिया और एकोनाइट और बेलाडोना के मिजाज में। औकात का भी आप जिक्र पढ़ेंगे हों किताबों में। बाज़ दवाएँ बाज़ ख़ास वक्त ज़्यादा हो जाती हैं। ब्राउनिया का वक्त इल्म है किसी को? आप भी डॉक्टर बन रहे हैं, आपको मैंने डॉक्टर साहब भी कह दिया था एक दफ़ा। काफ़ी मुझे किसी तरह से कॉम्प्लीमेंट मिला था कि शुक्र है आपने उनको डॉक्टर बना दिया। इम्तिहान दे भी आए हैं? एक इम्तिहान दे आए। अच्छा, कहाँ? अल्लाह के अच्छे पर्चे हो गए। अच्छा, हाँ बताएं, जो मैंने क्या पूछा आपसे डॉक्टर साहब? हाँ, क्या वक्त है ब्राउनिया का? घड़ी से नहीं मिलेगा आपको ब्राउनिया, ये इनकी अपनी घड़ियाँ हैं बीमारियों की, और जो है दवाएँ इनकी घड़ियाँ हैं आपस में, उन घड़ियों के मुताबिक काम करती हैं। और वो घड़ियाँ लोकल टाइम की घड़ियाँ हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँगा 9 बजे यहाँ है तो पाकिस्तान में 9 बजे 4 घंटे से पहले शुरू हो चुके थे। तो हर जगह उनके अपने 9 बजे की बात हो रही है, समझ गए बात? और समर टाइम की नहीं हो रही। ठीक है, बताइए। कल ये तो नहीं पूछ दिया किसी ने गलती से? शुक्र है। ब्राउनिया का 9 बजे का वक्त है, मगर 9 AM और 9 PM में फ़र्क करती है। एक दवा ऐसी है जो 9 AM की है, वो क्या है? ब्राउनिया नहीं है वो, इसलिए ब्राउनिया 9 PM होगी। 9 AM की है कैमोमिला, और 9 बजे सुबह से तकलीफ़ें शुरू हो जाएं और बढ़ती रहें, ये नेट्रोम्योर है। अजीब अजीब तरह इनके बारीक फ़र्क हैं जो दूसरी तिब्बों में इसलिए नहीं मिलते कि प्रूविंग का सिस्टम नहीं है ना वहाँ। यहाँ जब प्रूविंग की गई बड़ी बारीक, तो बहुत से मरीज़ों ने जो हसास और ज़हीन थे उन्होंने बात से नोट की, तो ये हैरत अंगेज़ बातें ज़ाहिर हुई कि बीमारियों का भी औकात से ताल्लुक़ है और बाज़ दवाओं का भी औकात से ताल्लुक़ है। यानी उन औकात में उन दवाओं से ताल्लुक़ रखने वाली मर्ज़ें बढ़ती हैं तो आपस में फिर मिला देते हैं इनको। तो 9 बजे शाम को, रात को ब्राउनिया की तकलीफ़ बढ़ती है।
اور پھر اٹ رنز انٹو دا نائٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن پھرتا ہے مریض برونیا کا اگر پھرے تو، اور حرکت سے جو تکلیفیں بڑھتی ہیں وہ ایکیومولیٹ، آہستہ بھی ہے یہ مرض. اس طرح آپ کو سمجھ آئے گی بات کی. بعض تو حرکتیں ایسی ہیں، پین ہے مثلا، وہ تو برونیا میں ادھر حرکت ہوئی ادھر درد بڑھ گئی، وہ اور چیز ہے. ایک ہے نسبتاً گہری بیماریاں جو پین نہیں بلکہ بیماریاں ہیں، ان میں برونیا کا رفتار سلو ہے اور حرکت سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو برونیا کا مریض سارا دن چلتا پھرتا رہا ہے اور رات 9 بجے تک وہ جمع ہو جاتی ہے تکلیف، اس وقت پھوٹ پڑتی ہے. اور پھر اگر وہ انفیکشن وغیرہ ہے تو رات کو آرام سے رکے گی نہیں، بلکہ وہ اپنا کورس شروع کر دیتی ہے، پھر وہ بڑھتی رہتی ہے. اور دوسرے دن اگر آرام کرے گا تو پھر صبح اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر اس عرصے میں بے احتیاطی ہو جائے، دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دے، تو رات کو پھر تکلیف بڑھ چکی ہوتی ہے. تو رات کا وقت 9 بجے کا برونیا کا ہے، اور صبح کا 9 کا کیمومیلا کا اور نیٹرمیور، جس میں 9 بجے کے بعد تکلیف بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. مثلا ملیریا کا حملہ ہے، وہ صبح 9 بجے سے شروع ہو کر پھر کافی بڑھ جاتا ہے. سر درد کی تکلیفیں عموماً اس کی نیٹرمیور کی صبح 9 بجے شروع ہوتی ہیں. اسی لیے اس کو میں نے یہ جو گرمی کی سر دردیں ہیں ان میں بہت مفید پایا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا نسخہ روزمرہ کے جو ہوتی ہے نا لو لگ جانا، اس کے نتیجے میں جو سر درد پیدا ہوتی ہے یا اور تکلیفیں، ان کے دور کرنے کے لیے بنایا ہوا تھا، اور وہ اکثر بہت کام آتا ہے. یہاں سے جتنے ہیں یورپ سے یا امریکہ سے، امریکہ میں تو بعض سے بہت گرم ہے، مگر یورپ سے خصوصاً ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو میں مجھے مل کے جائیں تو شیشیاں بنا دیتا ہوں کہ آپ یہ شیشی رکھیں، صبح نکلنے سے پہلے ضرور اس کو استعمال کریں ایک خوراک. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ مجھے بھی اس بات کی ٹینڈنسی پیدا ہو گئی تھی. ایک دفعہ اکثر باہر نکلتے تھے، کام کیا کرتے دھوپ میں، تو ایک دفعہ اگر دھوپ لو لگ جائے تو پھر وہ عادت بن جاتی ہے. پھر تو ذرا دھوپ ہوئی اور سر درد بھڑک اٹھتی ہے. تو عموماً لوگ گلونائن بتاتے ہیں اس کا علاج، مگر گلونائن اکیلی کام نہیں کرتی، کبھی کرتی ہے کبھی نہیں کرتی. اس لیے میں نے ایک نسخہ بنایا ہوا تھا جو میں استعمال کرتا تھا، خود اپنے اوپر شروع کیا. نکلنے سے پہلے 1 گلاس پانی ضرور پینا، یا کم سے کم اگر 2 پی سکتے ہو تو بے شک 2 پی لو، کم از کم 1 گلاس. اور یہ خوراکیں کھا لیں. پھر اللہ کے فضل سے شکار پہ ہم دھوپ میں پھرتے تھے، کچھ بھی نہیں پتہ لگتا تھا، لیکن جب نہیں کھاتا تھا تو ہوتی تھی. یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی وہم سے یا کسی اور وجہ سے تعلق نہیں، یقیناً اثر ہے اس کا. جو مریض یہاں کے انگلستان کے لوگ گئے ہیں پاکستان، ان کو میں نے یہ دوائی دی تھی، انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی دھوپ سے. حج پہ بھی بعض لوگ جاتے رہے ہیں، ان کو میں دیتا رہا ہوں. تو اس لیے یاد رکھیں، نسخہ ہے گلونائن، نیٹرمیور 30، یہ 2. اور تیسرا کیا ہے پیر صاحب؟ جلسیمیم، نیٹرمیور اور گلونائن. لیکن کبھی کبھی جلسیمیم کی بجائے آرسنک دینا پڑتا ہے. آپ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرسنک کا اگر مریض کا مزاج مجھے پتہ ہو، سینسٹیو اور خاص آرسنک سے ملتا جلتا ہے، تو اس کو پھر میں جلسیمیم کی بجائے آرسنک ملا دیتا ہوں، اور اس سے خدا کے فضل سے وہی کام کرتی ہے. آرسنک کا بھی اعصاب پر بڑا اثر ہے، جلسیمیم کا بھی ہے. تو نارمل کورس میں جلسیمیم، گلونائن اور نیٹرمیور، 3 دوائیں ہیں. 30 میں ملا کے 30 میں GLONOIN. گلونائن وہ دوا ہے جو ہوتا ہے نا، اس کا پاؤڈر بم سے اڑانے والا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ TNT، TNT، ٹرائی نائٹروگلسرین، TNT.
TNT मगर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ट्राइनाइट्रेट और ग्लिसरीन होता है जी ये, जी जी, ग्लिसरॉल वो ट्राइनाइट्रेट। हमने बनाया हुआ जुबान के नीचे। लेबॉर्ट्री में। जी। ट्राइनाइट्रेट ऑफ ग्लिसरीन, ये ग्लोनाइन गालबन वही चीज़ है, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो भी अंदर धमाके वाले हैं। इसकी दर्दें शदीद धमाका रखती हैं और एकदम भड़क उठती हैं, और धूप से इसका ताल्लुक है, इसलिए इसमें बारूदी मिजाज पाया जाता है। तो ग्लोनाइन को इसीलिए ख़ास तौर पर लू लगने की दवा कहते हैं, मगर बेहतर यह है कि लू लगने से रोकने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाए। अगर एक दफ़ा लग जाए और क्रॉनिक हो जाए तो फिर ना ग्लोनाइन काम करती है, या ना नेट्रमेव, ना जलसीमियम, ना आर्सेनिक। क्रॉनिक लू लगने को का एक बिल्कुल और ये उनकी एक दवा है, नेट्रम कार्ब, सोडियम कार्बोनेट, आम सादा जो है सोडियम कार्बोनेट, ये क्रॉनिक लू में काम आता है। और बाज़ दफ़ा जब ये दवाएं काम नहीं करती, इंसान हैरान है कि क्यों ये तकलीफ बढ़ रही है। उसमें नेट्रम कार्ब की तरफ एक और इलामत भी इशारा करती है। इसका नज़ला पीछे केरा जिसको कहते हैं ना, नाक से पीछे केरा गिरने लग जाता है नेट्रमेवर में, नेट्रम कार्ब में। नेट्रमेवर का नज़ला आया और गया, शदीद तकलीफ पहुंचाई, और जब गायब हो गया तो छोड़ दिया। नेट्रम कार्ब का नज़ला ज़िद्दी है और आके बैठ रहता है, और जिसको आम लोग पंजाबी में केरा गिरना कहते हैं। बाद मेरे पास मरीज मुझे केरा गिरता है, वो केरे की दवा नेट्रम कार्ब है, और वो भी उसमें भी एक मुस्तकिल बीमारी है जो धीमी धीमी रहती है। इसलिए वो सर दर्द जो धूप से शुरू हुई हो और उसका कुछ हिस्सा बाकी रह जाए, उसके लिए नेट्रम कार्ब दवा है। लिंगरिंग हेडेक है ये, ऐसे मरीज को फिर कभी सुकून नहीं मिलता, हमेशा जिस हालत में भी है एक लिंगरिंग पेन मौजूद होती है, उसके लिए नेट्रम कार्ब है। शिद्दत की दर्दों के लिए नहीं है, ना शिद्दत के नज़ले की है। इसकी एक और अजीब इलामत यह है कि नाक की जो चोंच है वो सुर्ख हो जाती है, वहाँ सुर्खी का स्पॉट पड़ता है, तो उसका भी नेट्रम से ताल्लुक है, नेट्रम कार्ब से ताल्लुक है। लेकिन अभी मैंने ब्रायोनिया बताना है आपको। जी। ब्रायोनिया की सर दर्द को गर्मी सर्दी में किस चीज़ से आराम आता है? सर्दी से गर्मी में बढ़ती है। हाँ, लेकिन आराम किससे आएगा? ठंड से, फिर ठंडक से, हाँ दबाने से भी, लेकिन ठंड से, दबाने से, झटके वाले दबाने से नहीं आराम आता, उसको और बढ़ जाता है। बाद हम जब बचपन में हमें दबाया करती थी ना औरतें, तो बाद यूं करके दबाती हैं, उसे इतनी तकलीफ बढ़ती थी। हमारे यहाँ होती थी फातिमा जट्टी, पुरानी मोहम्मद खातून, जो सारे कादियाँ में मशहूर थी। उनके काम ही ये था बेचारी का कि हर जगह खिदमत करना। बहुत नेक बीबी, दुआ गो, या नमाजें शुरू कर देती थी जाके, या दबाने लग जाती थी, और जिसकी शामत आती थी उसको दबाने लग जाती थी, यूँ मारती थी हाथ में। और बाज़ दबाते हैं हाथ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता यूँ सिर को यूँ थाम के। ब्रायोनिया का जो मरीज़ है उसको सर थाम के हल्का दबाव डालना चाहिए, जिस तरह ट्रिगर स्क्वीज़ किया जाता है ना बगैर झटके के। अच्छा निशाना अगर लेना हो तो यूँ मारेंगे आप तो वो हिल जाएगा। जिस तरह सलीम ने, शुक्र है अब आदत छोड़ी है बड़ी मुश्किल से, और ईसा साहब ने अभी भी नहीं छोड़ी। वो कैमरा जब दबाते हैं ट्रिगर आप यूँ कर देते हैं साथ, ज़रूर दबा हिलते हैं साथ, उससे उनकी तस्वीरें अक्सर हिल जाती हैं। उनको सही तरह समझाया कि उसको कोई ख़ास जोर नहीं लगता, कि आराम से उंगली यूँ हल्के से दबाया करें। तो जिन लोगों के निशाने ठीक नहीं होते उनको हम ट्रेनिंग देते हैं ना, बाकायदा देते रहें पहले, उनको समझाते हैं कि इसको स्क्वीज़ कहते हैं। उंगली को हिलाओ ही ना, हाथ स्क्वीज़ करोगे तो थोड़ी सी उंगली आएगी, और उससे बग़ैर बंदूक हिले ठीक निशाने पर सीध जाती है। जो यूँ हिलाते हैं उनका बाज़ कोनी भी साथ हिलती है। तो ब्रायोनिया को इसकी ज़रूरत है।
स्क्वीज करने की, हिलाने की नहीं। रस्टास की तरह ये भी नमी से तकलीफ बढ़ती है। इसकी सर दर्द का बाज़ दफ़ा कब्ज़ से ताल्लुक़ होता है और बाज़ दफ़ा सर दर्द के साथ नक्सीर फूटती है, जिसका मतलब यह है कि अंदर कोई से कोई अखराज बंद हुए हैं, गालबन कब्ज़ या और कुछ खुश्कियों की वजह से कुछ अखराजात बंद हुए हैं, जिसकी वजह से सर दर्द शुरू हुई है। तो नक्सीर फूटने से फिर आराम आता है इसको, लेकिन नक्सीर खुद एक बीमारी है, इसलिए यह नक्सीर बता देगी आपको कि अंदरूनी दबाव है कोई, उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इसके गाउट के एक ख़राबी ये है कि आमतौर पर गाउट जो हैं वो किसी जगह मुंतकिल होते हैं। वो आपको ख़ास तौर पर गाउट का मिजाज समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियों में, ब्राउनिया में भी और दूसरी बीमारियों में गाउट का मिजाज समझने से आपको दवाओं की समझ आ सकती है। गाउट जिस्मों में, जोड़ों में बैठता है, अगर वहाँ टकोर से फ़ायदा हो तो ये खून में फिर हरकत करके और बहुत से झिल्लियों को नुकसान पहुँचा देता है और दिल के ऊपर खुसूसियत से हमला करता है। तो बाज़ दफ़ा गाउट या गाउट, हम आम उर्दू में जब गाउट कहते हैं तो उसमें वजह मुफासिल वगैरह सब चीज़ें शामिल हैं। टिपिकल अंग्रेज़ी टर्म गाउट नहीं, बल्कि रोमेटिक पेन्स सब आ जाती हैं। तो रोमेटिक पेन्स की बात कर रहा हूँ जिसमें गाउट भी शामिल है। अगर जोड़ों में कोई ऐसा मादा बैठा हो जो एसिडिक या क्रोसिव क्वालिटीज़ रखता है, यानी खाने वाला और उसको जैसा तेज़ाब असर करता है, घोल देता है एक चीज़ को, अगर उन मादों की वजह से मसलन यूरिक एसिड है और कई ऐसे हैं जिनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, उस सूरत में ये जो मादे रिलीज़ होते हैं खून में, ये चूँकि ज़रूरी नहीं कि पसीने और पेशाब से निकलें, इसलिए ऐसी दवाओं में जहाँ, ऐसे बीमारों में जहाँ पसीने की भी तकलीफ़ हो और पेशाब में भी कमज़ोरी हो, वहाँ ये ख़तरनाक नतीजे भी पैदा कर सकते हैं और दिल की झिल्लियों को खा जाते हैं। जैसा जंग लग जाता है ना किसी चीज़ को, या तेज़ाब खा जाता है, इस तरह उसका असर है। बाज़ असाब यानी इनको जोड़ों की दर्दों में कोई फासिद मादे नहीं हैं, बल्कि एलर्जिक फिनोमिनॉन है। उसके नतीजे में खून रश करता है वहाँ और सुर्ख खून के खुलिये मिल के आपस में जुड़ के वहाँ बैठना शुरू हो जाते हैं। जो खून के सुर्ख खुलिये वहाँ बैठते हैं, उनके नतीजे में और किस्म का गाउट या वजह मुफासिल पैदा होता है। उसका इन तेज़ाबी चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। उनको अगर आप यूरिया कम करने की, यूरिक एसिड कम करने की दवाई देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अगर रिलीज़ हों तो वो किसी और जगह नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि वो एक ख़ास जोड़ के साथ एलर्जिक फिनोमिनन का ताल्लुक़ है, वहीं बैठते हैं, वरना नहीं बैठते। तो उसमें मुझे अगर आपको ऐसे ज़राए हासिल ना हो, जिससे आजकल मॉडर्न ज़राए हैं कि पता कर सकें कि है क्या, तो दवाओं के असरात और उनके रद्द-ए-अमल से आपके लिए बीमारियों की तशख़ीस बहुत आसान हो जाती है। इसलिए अगर मरीज़ को लोकल टकोर वगैरह से आराम आए और जोड़ हल्के हो जाएं, या किसी ऐसी दवा से आराम आए और जोड़ हल्के हो जाएं, और आपकी ख्वाहिशों के पिछाने की बात क्या थी, तो दो तरह से पिछानी जाती है, तीन तरह से। अगर पेशाब ज़्यादा हुआ है, पसीना बड़ा है, तो पता चलेगा कि है ये जहरीले मादे थे, एसिड टाइप के, रिलीज़ हो गए हैं, इसलिए आराम आ गया है। अगर दिल की तकलीफ़ बढ़ गई है तो फ़ौरन वो दवा रोक देनी चाहिए जिससे आराम आया है, और कोई और दवा ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो बैक वक्त खारिज भी करती है और हिलाती भी है। जिस तरह एक जगह तिलछट बैठ जाती है, उसको हिलाएं तो फिर वो तैरने लग जाती है,
تو بعض دوائیں صرف وہ چمچے کا کام دیتی ہیں، بعض دوائیں ہیں جو ہلاتی بھی ہیں اور باہر بھی نکالتی ہیں، تو اصل وہ دوائیں ہیں، اور دل کو خاص طور پر واچ کرنا چاہیے، دل پہ برا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ تیسری وہ قسم ہے کہ نہ پیشاب زیادہ بڑھا، نہ دل پہ کوئی اثر ہوا اور ریلیف ہوا۔ ایسی صورت بالعموم میرا اندازہ ہے، کیونکہ میں نے ٹیسٹ کروا کے تو نہیں دیکھا، لیکن لاجک یہ بتاتی ہے کہ الرجی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں الرجک فنومینا کی دوائیں جو ہیں، جن کا عام الرجی اب لفظ عام ہو گیا اردو میں بھی، اس کا کوئی متبادل لفظ تو نہیں ہے اردو میں، ہے کوئی الرجی کا؟ الرجی استعمال کرتے الرجی ہے جی ہاں۔ تو الرجیز کا جو فنومینا ہے وہ تو بہت ہی وسیع اور پھیلا ہوا ہے، اس کی دوا سوچنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مریض کے مزاج کو باریکی سے دیکھنا چاہیے، اور اگر آپ معلوم کر لیں مزاج کی جو اندرونی خاکیں ہیں، کیونکہ وقتی طور پر بعض تکلیفوں سے ایک مزاج بدخلقی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حصہ ہو، تو اگر اس کے نارمل حالات کا مزاج آپ کسی طرح سمجھ سکیں، اس لیے بعض دفعہ ڈاکٹر مرض کے آغاز سے پہلے کی باتیں پوچھتے ہیں، اور میں نے بھی کئی دفعہ مجبوراً یہ کیا ہے، کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مرض نے کافی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ جب تک اس کی یادداشت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مریض کی یادداشت سے پرانی باتوں کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک اس کی اصل کیفیت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو الرجی کا مزاج جو ہے، اس کو پہچاننے کے لیے یہاں تو آج کل تو ٹیسٹ ہے نا بے شمار کھانے کے، اس کو گندم کی الرجی، اس کو فلاں چیز کی الرجی، اس کو فلاں چیز کی الرجی، اور ان الرجیوں میں پڑھ کے بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ لیکن آپ کو ہر مریض کے ساتھ وقت لگا کر اس کی یادداشت سے فائدہ اٹھا کر پتہ کرنا چاہیے کہ بیماری کا آغاز کیسے ہوا تھا، اور اس کی پھر جو الرجی پیدا ہو اس کو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل دوا اس وقت کیا تھی۔ مثلا مجھے اپنا پتہ ہے کہ مجھے کھانے کی چیزوں میں سے جو تیل میں چیزیں پکی ہوں، کسی قسم کے تیل میں یا دیسی گھی میں، ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جہاں ڈالڈا آیا وہ یا مارجرین، اور مارجرین کی ہر قسم نہیں، بعض قسمیں، ان سے تو لازماً گلا پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ میں نے کئی دفعہ سمجھایا بھی ہے کہ لوگ شوق میں آ کے کھانا پکا کے لے آتے ہیں، اب مشکل یہ ہے کہ اب ان کو نہ کھاؤ تو تب دل آزاری اور پوچھ گچھ شروع کر دو تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بڑی مشکل پڑتی ہے۔ ایک دفعہ جرمنی میں کسی نے اسی طرح زبردستی کھانا پہنچا دیا، اور ایسی سخت الرجی ہوئی، پھر میں نے پتہ کروایا تسلی کی خاطر، تو پتہ لگا کہ وہ اسی بناوٹی گھی میں پکا ہوا تھا، یعنی مارجرین میں۔ ان کی یہاں کوئی عام بات ہے، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس پر میں نے جب مزید سوچا تو پتہ چلا کہ وہ کیمیکلز ہیں جو اس کو ہائیڈروجن ڈالتے ہیں، ایک تو اس کو کیگولیٹ کرنے کے لیے، اور لیکوڈ تیل کو جمانے کے لیے، فیٹ منجمد فیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے، وہ ویسے ہی مضر چیز ہے، وہ کولیسٹرول وغیرہ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے کچھ کیمیکلز ڈالتے ہیں صفائی کے لیے، تو غالباً صفائی والی جو کیمیکلز ہیں وہ رہ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ، کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان میں ہوتا تھی تلو گھی، اس سے مجھے نقصان نہیں ہوتا تھا، اور کیونکہ تلو گھی ہلکا سا ڈھیلا ہوتا تھا بناسپتی ڈالڈا دوسری قسموں سے، اس میں ہلکا سا تیل کا مادہ سا نظر آتا تھا، جھلک نظر آتی تھی، اور فوراً پگھلتا تھا، تو اس سے مجھے خیال آیا کہ وہ کیمیکل اتنی زیادہ نہیں ڈالتے اس میں، اور وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ کیمیکلز ڈال کے پھر اس کو صفائی کرتے ہیں، اور پوری صفائی اگر زیادہ انہوں نے جمانا ہو تو زیادہ کیمیکل ڈال دیتے ہیں، اور جو صفائی کرنی ہے وہ پوری ہو نہیں سکتی، تو ان کیمیکلز کے رد عمل میں بعض دفعہ الرجی ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ گہرا تجزیہ اور غور کر کے ان تجربوں کو مد نظر رکھ کر
اب وجہ تک پہنچیں تو پھر علاج زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ گلے میں میری خرابی میں اور میرے ایسڈ میں اورنج بہت مضر ہوا کرتا تھا، لیکن وٹامن سی نہیں، اس لیے یہ خیال کہ کھٹاس ہے یہ غلط ہے۔ اور اس میں نے دیکھا کہ امرود جتنا مرضی کھاؤں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اورنج پہلے میں بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، باغ تھا نا، اس لیے وہاں جا کے ہر قسم کے تھوڑے کھٹے میٹھے جو چیز آتا ہی، بعد میں 40 سے 50 پیاس لگی ہو نا، جب سردیوں میں بھی بعض بہت پیاس بھڑکتی ہے، اور یہ جو موسم بدلیں جب یہ پک رہے ہوتے ہیں، یہ کینو خاص طور پر اچھے ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں مجھے یاد 30-40 بھی کھا جاتا تھا درختوں سے توڑ توڑ کے۔ اور ایک دفعہ ایسا بریک ڈاؤن ہوا کہ اس کے بعد ایک پھانک بھی برداشت نہیں، تو اورنج برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کھٹاس سے تعلق نہیں، کیونکہ وٹامن سی میں وہی ترشی ہے جو اورنج کے اندر پائی جاتی ہے، اور امرود میں وہی وٹامن سی ہے جو اورنج میں پائی جاتی ہے، بلکہ لوگوں کو عموماً علم نہیں، پر ویٹ امرود میں زیادہ ہے بنسبت اورنج کے۔ سب سے زیادہ رچ پھل وٹامن سی میں بعض چھوٹی بیریز کو چھوڑ کر یہ امرود ہے۔ امرود کی وٹامن سی پیک ہوئی ہے بہت سافٹ چھوٹے چھوٹے سیلز کے اندر، اور وہ سافٹ ہیں، تو اس سافٹنس کی وجہ سے جو اس کے گودے کا حصہ ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وٹامن سی میں نے براہ راست کھانی شروع کی تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، اور پھر میں نے اورنج کی بنی ہوئی استعمال کی، اورنج ہی سے بناتے ہیں، اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس دوران اورنج کھایا تو ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اورنج کے اندر جو کچھ اور بہت سے ہلکے چھوٹے چھوٹے مادے موجود ہیں جو ریئر چیزیں ہیں، جو اورنج کے اپنی ذات کا حصہ ہیں، ان میں سے کوئی تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ان دواؤں کے ہومیوپیتھک ٹیسٹ کرنے چاہیے، یعنی پروونگ وغیرہ، دوائیں نہیں، ان زہروں کے یا ان خوراک کی ان چیزوں کے، اور ان کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے۔ جرمنی سے جو رپورٹیں مل رہی ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ وہاں ڈاکٹر ان کو ویٹ کی الرجی بتاتے ہیں، حالانکہ ساری عمر ویٹ کھانے والے لوگ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، خلاف عقل بات ہے، اور بے دھڑک ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ویٹ کی الرجی، سب کے بیچاروں کے بچوں بڑوں کے ان کے کھانے خراب کیے ہوئے، ان کو روٹی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا، اور روٹی بند۔ میرا خیال ہے یہ جو مختلف گندموں کے لیے مختلف کھادیں استعمال ہوتی ہیں اور بعض انسیکٹیسائڈ استعمال ہوتے ہیں، ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور میں نے ان کو بعض مریضوں کو لکھا تھا کہ ہیلتھ سٹور سے ویٹ لیں جس پہ کوئی کھاد استعمال نہ کی ہو، پھر کھائیں، پھر مجھے بتائیں۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ان کے جو کیمیکلز کے بچے کچے اثرات ہیں وہ ویٹ پہ ہوں، تو ویٹ کے خلاف الرجی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو خدا تعالیٰ نے خاص طور پر انسان کی غذا کا بنیادی حصہ بنایا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہومیوپیتھی عام دواؤں کے حساب سے صرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سارے مریض کا جائزہ، اس کا پس منظر دیکھنا، یہ وقت طلب ہے، لیکن اگر آپ کو عادت پڑ جائے کسی ایک مریض پر ایک دفعہ غور کرنے کی، تو وہ جو آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا، وہ رفتہ رفتہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے دماغ میں 20 یا بعض دفعہ سینکڑوں مریضوں کے عادات، ان کی ادائیں، ان کے چہروں کے اثرات، آنکھوں کے اثرات اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں تمہیں یہ تکلیف ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ نے اتنی جلدی کس طرح کر لیا فیصلہ۔ وہ جلد بازی نہیں، وہ بہت لمبی محنت اور آہستہ رفتار سے دماغ پر ان اثرات کو نقش کرنے کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ پھر انسانی مہارت بن جاتی ہے، اور مہارت کو وقت نہیں چاہیے، وہ خود بخود ایک دم وقت کے اوپر سامنے آ جاتی ہے۔ تو مریضوں کی پہچان آپ کی بڑھے گی اور وقت کم لگے گا، شروع میں زیادہ لیکن کم، لیکن شروع میں جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح آپ لگائیں وقت تو دلچسپ بہت ہے۔
اور بوریت نہیں ہے اس میں، اور جب آپ صحیح نقطہ پکڑ لیں تو بڑا لطف آتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ استعمال کر کے دیکھیں تو تقویت پیدا ہوتی ہے ذہن میں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طریق پر آپ مریضوں پر بھی غور کریں، بیماریوں کے مزاج پر، دواؤں کے مزاج پر غور کریں، ان کی بنیادی صفات کو مد نظر رکھیں، اور جہاں ٹکراتی ہیں وہ صفات بعض دوسری سے ان پر غور کریں، ورنہ آپ کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جیسا کہ برہمنیہ کا میں نے بتایا تھا۔ 1 منٹ رہ گیا۔ دائیں طرف سے بائیں طرف کی حرکت جو ہے یہ چیلیڈونیم میں بھی پائی جاتی ہے، اور چیلیڈونیم بھی چوٹی کی جگر کی دوا ہے۔ اس میں زرد رنگ جو جگر سے جو زردی پیدا ہو جاتی ہے وہ بلغم میں بھی نمایاں ہو جاتی ہے اس کے۔ چیلیڈونیم اور برائیونیا میں ایک ایسا فرق ہے جو آپ کو اکثر چیلیڈونیم کو جگر کے معاملات میں برائیونیا سے الگ کرنے میں مدد دے گا۔ چیلیڈونیم کی جگر کی دردیں پیچھے کی طرف کمر کی طرف نکلتی ہیں، جس طرح پتے کی دردیں پیچھے کمر میں جاتی ہیں، اس طرح چیلیڈونیم کا پتے سے بھی تعلق ہے، جگر سے بھی تعلق ہے، اور حرکت سے بڑھتی ہے تکلیف، اور عموماً کچھ علامتیں اس کی برائیونیا سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے آپ اس کو فوراً محسوس کر لیں گے۔ اگر درد پیچھے جا کے بیک پہ جاتی ہے، جو برائیونیا کی عادت نہیں ہے، یہ کالی کارب میں ملے گی ملے گا درد کا پیچھے جانا، مگر وہ اس میں دل کی درد کا پیچھے جانا زیادہ نمایاں ہے۔ جگر کی درد کا پیچھے جانا کالی کارب میں نہیں پایا جاتا، یہ چیلیڈونیم کا حصہ ہے۔ اب وقت ہو گیا، باقی پھر سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔